نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. ہفت روزہ پروگرام نور اسلام کو پیشکش سیف الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 17 ذوالحج سن 1441 ہجری بمطابق 7 اگست 2020 کی رات اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون پر آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل کیے جائیں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080 جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. ان دونوں نمبروں پر ان میں سے کسی ایک پر آپ رابطہ قائم فرما سکتے ہیں. اور آج کے پروگرام کی ہم پہلی کال ریسیو کریں گے. مولانا آپ لائن پہ ہیں انشاءاللہ؟ جی صاحب انشاءاللہ. جی اللہ، آپ کے ساتھ مل کے ہم پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے صاحب بھائی؟ خیریت؟ اللہ کا کرم بھائی، الحمدللہ رب العالمین. بات کر رہا ہوں. اعجاز بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. جی بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال میرا یہ ہے، پہلا سوال کہ ایک الیکشن کا اسلامی بیان، تو اس میں ایک مطلب کہہ رہے تھے جو مولوی جو بیان کر رہے تھے کہ انسان مطلب ایک جگہ سے جو دوسری جگہ جو جاتے ہیں مطلب اپنا جو گھر بار چھوڑ کے، تو یہ مطلب غلط ہے. ان کا یہ مقصد تھا کہ یہ مطلب قناعت کی کمی ہے. تو میں یہ مطلب جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ شرعی طور پر مطلب غلط ہے؟ جو کس کی کمی ہے؟ کس کی کمی ہے؟ قناعت کی کمی. قناعت کی کمی. اچھا، قناعت کی کمی مطلب غلط ہے، جو یعنی شرعی طور پر غلط ہے جو ہم اپنے جو ملک سے مطلب باہر آنا. انشاءاللہ بھی جواب آئے گا اس کا. بارک اللہ فیک. اور کوئی سوال تو نہیں ہے اعجاز بھائی؟ نہیں، بارک اللہ. انشاءاللہ ابھی جواب آئے گا. مولانا بھی ارشاد فرماتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. جی مولانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح بھائی جہاں تک انسان کا کسی مقام پہ پیدا ہونا، پھر اس کے بعد تربیت و پرورش کسی اور مقام پہ، اس کے بعد ملازمت کسی اور جگہ پہ یا تجارت کسی اور جگہ پہ، اس طرح سے بھائی انسان کی زندگی میں جو ہے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اور کہیں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یا پیارے نبی نے کبھی بھی اس کے اندر کوئی قباحت یا کوئی ممانعت پیش کی ہو، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے. بلکہ صاحب آپ جب غور کریں گے، جب ہم قرآنی آیات میں دیکھتے ہیں، احادیث پر غور کرتے ہیں، تو ابھی آپ دیکھیے کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ سے نکل کر ملک شام چلے گئے تھے تجارت حضرت خدیجہ کا سامان لے کر. اور صحابہ کرام بھی جو ہے یہ کام کیا کرتے تھے. اور خود اللہ تعالیٰ نے سب اس بارے میں ترغیب دی ہے کہ مسلمان ایک جگہ محدود نہ رہے بلکہ آگے بڑھے. اور سورۃ المزمل کے اندر آیت نمبر 20 میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح واضح فرما رہا ہے کہ علم ان سیکون منکم مرضى وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کہ پیارے نبی کے ساتھ رہنے والے جو صحابہ کرام ہیں ان میں سے کچھ یعنی تہجد کے بارے میں بات تھی، لیکن عمومی بات مضمون ہے. تو
کچھ بیمار بھی ہوں گے ان میں، اور کچھ بہت سارے ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہوئے زمین پر سفر کر رہے ہوں گے. تو اس طریقے سے زمین پر سفر کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ کی روزی کہیں پر بھی ہو، چاہے ملازمت کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، زراعت کے بارے میں، تعلیم کے سلسلے میں، کسی بھی سلسلے میں جو ہے ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تو ترغیب دی ہے. اور یہی بات ہمیں ملتی ہے سورۃ الجمعہ کے اندر کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ نماز جیسے ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ کی زمین پر جو ہے تم لوگ پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ کی روزی جو ہے وہ تلاش کرو. اور سورۃ الملک کے اندر بھی جو ہے یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ تم لوگ جو ہے زمین پر جو ہے دور دور تک جاؤ، سفر کرو. تو مطلب یہ ہوا صاحب بھائی کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مسلمان جو ہے دور دور دراز کے مقامات پہ جہاں جہاں بھی روزی ملتی ہے حلال طریقے کی، تو وہاں پہ پہنچنے میں کوئی حرج نہیں. اور صاحب ویسے بھی بے شک جو ہے ایک انسان یہ جو زیادہ مال کماتا ہے یہ قناعت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ جو سوچتا ہے کہ میں زیادہ مال کماؤں گا تو اس کے اندر ایک ہوتی ہے طمع اور حرص، ایک ہوتی ہے کہ زیادہ مال میں کماؤں گا، اللہ کا شکر زیادہ ادا کروں گا، اللہ کے دین کی خدمت زیادہ ادا کروں گا، بال بچوں کو زیادہ خوش رکھوں گا، اور جو فقراء مساکین مسلمان و محتاج ہے ان کی میں زیادہ جو ہے مدد کر سکتا ہوں، زیادہ مساجد و مدارس جو بھی مراکز ہے ان کی میں مدد کر سکتا ہوں، جو انسان بھوکے پیاسے پریشان ان کی مدد کر سکتا ہوں. تو یہ تمام نیک ارادے لے کر اگر کوئی شخص جو ہے محنت کرتا ہے اس کے لیے دور دراز مقامات پہ جاتا ہے، یہ تو بڑی افضل بات ہے. اور اگر سب لوگ ایک ہی جگہ محدود رہ جائیں، مثال کے طور پہ ایک ہی اگر ایک ولیج ہے، اسی جگہ پر کچھ کھیت ہیں، ان کھیتوں میں جو ہے کچھ کسان کام کر رہے ہیں، سب لوگ کہے کہ میں اسی کھیت میں اسی ولیج میں بیٹھوں گا، یہیں پہ کھیتی کروں گا، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ سب کے سب لوگ جو ہے تھوڑے سے کھیت کے اندر جو ہے سب لوگ آ کے وہیں پہ کام کر، ایسا نہیں ہے. کچھ کسان کھیتی کریں گے، کچھ لوگ ملازمت کریں گے، کچھ لوگ جو ہے اور آگے بڑھیں گے. اور ملازمت میں بھی جو پھر درجات ہوتے ہیں، یعنی اوسط درجے کے ملازم، ان سے پھر اور آگے بڑھنے والے ملازم. تو اس طریقے سے بھائی تو یہ کوئی عیب کی بات یا قناعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم لوگ آگے بڑھو تاکہ نیک کاموں میں بھی تم لوگ آگے بڑھ سکتے ہو. تو یہ جو ہے جہاں تک مجھے اطمینان ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ مسلمان اس میں تنافس کریں. اور اگر تنافس نہیں کریں گے صاحب بھائی تو کیا حال ہوگا، آپ ذرا ہم غور کرنا چاہیے کہ مسلمان محدود ہو کے رہ جائیں گے، اور جو اسلام کو نہ چاہنے والے یا امت اسلامیہ کو نہ چاہنے والے وہ ترقی کر کے آگے بڑھ جائیں گے. اس کے بعد پھر مسلمان کیا نعوذ باللہ ان کے سامنے نوکر بن کے رہیں، ان کے گھر کے خادم بن کے رہیں، ان کے گھر اور کپڑوں کی صفائی کرنے والے بن کے رہیں. تو یہ بات تو بہت ہی غلط ہے، اور اسلام کو مغلوب کرنے والی ذہنیت اس طرح نہ کرے. جہاں کہیں حلال روزی ملتی وہاں پہ پہنچے اور آپ ترقی کریں اور ثابت کرے کہ میں یعنی اسلام مجھے اس بات کی ترغیب دیتا ہے یا تعلیم دیتا ہے کہ میں اللہ کو بھی راضی کر سکتا ہوں اور اللہ اور بندوں کے حقوق دونوں کو ادا کر سکتا ہوں، عزت کی زندگی گزار سکتا ہوں. تو یہ بات جو ہے لوگوں کے سامنے ثابت کیجئے، تو یہ اللہ کی طرف سے پسندیدہ عمل ہے. اور ہم اس بات پہ بھی غور کریں گے صاحب بھائی، جو بعض لوگ پیارے نبی کے سامنے آ کر گزارش کرتے تھے کہ آپ ہماری مدد کریں، تو پیارے نبی نے کہا کہ مدد کے بجائے جاؤ تم جو ہے کلہاڑی لاؤ اور اس کلہاڑی کو لے کر مدینے کے باہر جاؤ اور لکڑیاں کاٹو اور اس کے بعد لکڑیوں کو مارکیٹ میں بیچو. اس کے بعد پھر اس سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے اپنے گھر کا گزارا کرو. یہ نہیں کہا کہ تم ایک جگہ بیٹھ کے رہو. تو ہر جگہ پر صاحب یعنی اسلام میں ترغیب ملتی ہے کہ تم عمل کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو. تو اس طرح جہاں تک مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ بالکل مسلمانوں کو جہاں کہیں جو ہے اپارچونیٹیز ہے وہاں پہ محنت کریں، تعلیم میں، ملازمتوں میں، نوکریوں میں، جو تجارت میں، اور خاص طور پہ تجارت کے سلسلے میں آج کل جبکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تجارت کے اندر حلال کے بجائے حرام کو شامل کرتے ہیں. تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ حلال تجارت یا تو انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ کمیٹیز بنا کر جو ہے آپ دنیا میں جو ہے جیسے بھائی دنیا میں ایک دور ایسا تھا جب کہ دنیا یہی سمجھتی تھی کہ صرف یہ سودی بینک کام کریں گے، اسلامی بینک بغیر سود کے کام نہیں کریں گے. پھر کوشش شروع ہوئی، کچھ لوگوں نے نیک ارادہ کیا کہ اللہ و رسول کا حکم ہے کہ سود سے بچو، بغیر سود کے جو ہے تم تجارت کرو. پھر سود یعنی اسلامک بینکس کا آغاز ہوا. تو اگر آپ بیٹھے رہیں گے کہ بھی جو ہے اسی پہ تو قناعت کریں گے تو اس کی وجہ سے مسلمان تو غریب ہوگا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اور یہ تعلیم دین اسلام کی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. مولانا اگر اس کو اس زاویے سے بھی دیکھ لیا جائے کہ اگر سب لوگ اپنے اپنے گھر میں بیٹھے رہیں کہ یہ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر نہیں جانا، تمہیں بس قانے رہو، اللہ نے جو لکھا وہ تمہارے پاس خود آ جائے گا، تو پھر دنیا کیسے چلے گی؟ جی صاحب بھائی، اب ضروری تو نہیں کہ اس کو ملک کے حد تک رکھا جائے،
मुल्क तो बाद में बने हैं ना, अल्लाह की ज़मीन सब लोगों के लिए है। अब एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिली ये तो ऐन फितरी तकादा है, कुरान पाक का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है, सुन्नत भी है। तो फिर उसके बाद अगर इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर करके कहेंगे नहीं कनात ये है कि आप अपने घर पे रहें, तो फिर ना तिजारत होगी, ना कारोबार होगा, ना कोई सरगर्मी, ना आपको कुछ मिलेगा, आप भूखे मर जाएंगे। जी सर भाई, जो कि मुनासिब नहीं है और जाहिर है कि गलत बात है, खिलाफ भी है। यानी ये तस्वर, ये कनात के ये तस्वर है ही नहीं। जी हाँ सर भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। मौलाना अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद वली है। मैं कतर में 4 साल से रह रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम एफएम में कॉल किया है। जी वली भाई, क्या सवाल है? हाँ जी, मेरा सवाल ये है ये कौन सी जमात को मानने से मैं जन्नत में जाऊंगा भाई? कौन सी जमात से क्या मुराद आपकी? जैसे कि देवबंदी है, बरेलवी है, और बहुत सारी जमातें हैं हैदराबाद में, इंडिया में, और बहुत सारी जमातें। और मैं मेरे बचपन की बात बता रहा हूँ, मेरे गांव में बोले तो जमातें लड़ते थे। नहीं, वो पुरानी आदत है उनकी लड़ने की। इस तरह के बहुत सारे वाकयात माजी में भी नजर आते रहे और इस वक्त भी हैं। लेकिन आप जन्नत में जाने का तरीका क्या है, उसका रास्ता कौन सा है, किसे इख्तियार करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, वो मौलाना इसका अभी जवाब दे देंगे इंशाल्लाह भाई। और कोई सवाल है वली भाई? जी हाँ, और एक मेरा ये सवाल है। मेरी बीवी को छोड़ के आया मैं इंडिया में, तो यहाँ पे कमा रहा हूँ मैं मेरी फैमिली के लिए, मेरे जोरू बच्चों के लिए। और वो ज्यादा दिन यहाँ पे रहना बीवी को छोड़ के, ये इस्लाम में जायज है या नहीं है? अच्छी बात है। आपकी अहलिया क्या कहना है? वो आपकी यहाँ आने पर वो इसको सब्र कर लेती हैं? इतनी हिम्मत है उनकी तरफ से? कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, पहले वो उन्होंने बोले कि बाहर जो यहाँ पे खर्चा घर नहीं चल रहा बराबर बोल के। बाद में मैं हैदराबाद में काम किया, हैदराबाद में भी पता नहीं हो रहे पैसे, तो खतर को आया। ठीक है। और यहाँ आने के बाद क्या है, आप बोले तो वापिस आओ बोल के बोलते हैं, वापिस आओ बोलते हैं, मगर कि वहाँ जाने के बाद मेरे को रोजी रोटी होती नहीं बोल को नहीं, मगर घर नहीं चलता मेरी। अच्छी बात। इंशाल्लाह अभी जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद वली साहब। मेरे आपसे मेरे को इस्लाम का बहुत इल्म मिलता है, ये मौलाना से और ये एफएम की तरफ से, और मेरे को बहुत इजाफा हो गया इल्म में। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ मौलाना को और आपको, और ये मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका वली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फी अल्लाह भाई। जी मौलाना, पहला सवाल मोहतरम मोहम्मद वली साहब का कि कौन सी जमात को मानने से जन्नत में दाखिल हो सकते हैं? इतनी तंजीमें, इतनी जमातें हैं। तो भाई वाकई जो है कोई भी शख्स जो है इसमें उलझन का शिकार हो जाता है कि आखिर किस नतीजे पर जो है वो पहुंचना चाहिए। लेकिन खुशी इस बात की है साहब भाई के मौसूफ को आपके इस प्रोग्राम के जरिए जो इल्म हासिल हुआ और मालूमात हासिल हुई, रहनुमाई मिली है, तो हम साहिब भाई के लिए दुआ करेंगे कि साहिब भाई के लिए सवाब जारिया इंशाअल्लाह ये बन जाए, अभी भी और जो माजी में भी था अब भी और आइंदा के लिए भी इंशाअल्लाह। तो ये हो गई एक पहली बात साहिब भाई। और दूसरी बात जो है, बार बार साहिब भाई इस बात की तरफ रहनुमाई करते हैं कि हमें जो कलमा हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें हमें जो तालीम मिलती है कि हम अल्लाह की बात मानेंगे जो कि कुरानी आयत में हमें मिलती है, और अल्लाह के रसूल की बात मानेंगे जो कि हदीस में हमें प्यारे नबी की बात मिलती है। और अगर आपके पास मालूमात हैं, तहकीक आप कर सकते हैं, जैसा कि रेडियो का प्रोग्राम आप सुनते हैं और आपको इत्मीनान है कि यहाँ पे जो भी बात पेश की जाती है कुरान आयत और अहादीस के जरिए, तो आप इन बातों के जरिए कोई एक नतीजे पर, किसी नतीजे पर पहुंचे हुए हैं तो इत्मीनान के मुताबिक इस पे अमल करें। और उसके बाद दूसरी बात हमारे सामने यह आती है कि आप जहां रहते हैं तो वहां पर भी आपको अगर कुरान आयत और अहादीस की तालीम की रोशनी में जो है आपकी रहनुमाई की जाती है तो आप उन पर अमल कीजिए। और अगर इन बातों से हटकर कोई और बात आपके सामने पेश की जाती है तो आप जमात के साथ रहें, क्योंकि जमात से जुदा होना, मुसलमानों से हटना, इस बात की इजाजत नहीं है। लेकिन जिन बातों में आप
उनसे मुतमईन नहीं जो मौलवी या उलमा आपके सामने कोई बात पेश करते हैं। अगर आपके पास तहकीक का जो वो है इस्तिताअत है तहकीक की, तो आप तहकीक कीजिए। उतनी इस्तिताअत नहीं है तो फिर जो जिस मकाम पे रहते हैं वहाँ के उलमा जो बोलते हैं या बताते हैं तो उस बात को मानने में हरज नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप अपने अंदर कोशिश ये करें कि इल्म हासिल करें। और जैसे आपने बताया कि रेडियो प्रोग्राम जो है बिल्कुल आसान है, सिंपल, इसमें कोई घुमा फिराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो इस तरीके से आपको चाहिए कि आप तहकीक करते रहें और तहकीक की रोशनी में जो है अमल करें। लेकिन जैसा कि साहब भाई ये बात वाज़ेह है कि अब कोई भी मौलवी अगर ये कहे कि भी तुम अल्लाह के साथ किसी और की भी परस्तिश करो, मिसाल के तौर पे नौज़ बिल्लाह, तो किसी और की नजर नियाज करो, किसी और के नाम की कसम खाओ, तो फिर आप वाज़ेह तौर पे समझ सकते हैं कि ये तो कुरान से हटकर ये बात अल्लाह व रसूल की तालीमात के खिलाफ है। उसी तरह अगर कोई ये कहे कि तुम जो है एक तरफ अल्लाह को भी मानो, साथ साथ जो है बुजुर्गों की खबर पे जाके उनको वसीला मानकर उनको भी जो खुश करने की कोशिश करो मसलन, या फिर किसी के वफात के बाद उनके नाम से जो है तुम नजर नियाज मन्नत ऐसी चीजें तुम जो है करते रहो, तो इन बातों के जरिए आप खुद समझ सकते हैं कि भी ये बातें यानी अल्लाह व रसूल की तालीमात से हटी हैं। तो इस तरह फ़र्क पहचान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुस्तनद बात आपकी समझ में आती है उसके मुताबिक अमल करें। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अगर कोई भी मौलवी अगर आपको गुमराह कर रहा है, भटका रहा है, और आप उस मौलवी की गलत बात की वजह से आपको हक बात समझ में नहीं आई, उसके बाद आपने मान ली, तो वहाँ पे वो पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर आपने तहकीक में कोताही की तो फिर आप पकड़े जाएंगे। और किसी मौलवी ने आपको भटकाया तो फिर उस मौलवी के जिम्मे बात होगी कि उसने गलत बात क्यों पेश की। तो इस तरह जो है आप परेशान न हो, जिस हद तक आपके पास जो है मालूमात उसके मुताबिक आप अमल करें। और सही भी आजकल तो माशाअल्लाह यानी मालूमात का रास्ता जो है बहुत ही आसान हो गया है। और यानी जब भी आप कोई भी मसला, कोई सवाल आपके सामने आता है तो आप इंटरनेट पे डालिए, आप अपनी ज़बान में, अरबी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, जिस ज़बान में चाहे डालें और देखिए कि दलाइल किसके पेश किए जाते हैं। तो उन दलाइल पे आपको जिन दलाइल पे इत्मीनान उसके मुताबिक अमल करें। अगर इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान की तरफ हम रुजू कर लें जिसमें आपने फरमाया कि मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। जी साहब, बहुत बड़ी बात है। मुस्तदरक हाकिम में हजरत अबू हुरैरा से हदीस मरवी है कि प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी हिदायत के लिए दो सहारे छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और हदीस। जब तक तुम लोग इन दोनों सहारों पर अमल करते रहोगे कोई भी तुमको गुमराह नहीं कर सकता। इसमें साहब भाई बहुत अच्छी आपने बेहतरीन मजबूत दलील पेश की सारे मुसलमानों की हिदायत के लिए। तो हिदायत के लिए साहब भाई एक और बात जहन में रखें कि अल्लाह के दरबार में दुआ करते रहे कि जो मुख्तलिफ रास्ते बताए गए हैं इनमें अल्लाह ताला मुझे उसी बात की तौफीक दे जो अल्लाह और रसूल का पसंदीदा तरीका, पसंदीदा अमल है। तो एक तो दुआ हो गई, उसके बाद फिर तहकीक शुरू होती है। जैसे आपने बताया साहब भाई कि कुरान और हदीस, प्यारे नबी ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान कुरान हदीस छोड़ के जा रहा हूँ। तो एक तो हो गई दुआ, दूसरे नंबर पर जो है इन दोनों की तस्दीक कुरान और हदीस, उसके बाद तहकीक, उसके बाद तहकीक के बाद नतीजा नहीं मिला तो जो आलिम आपको बताता उस पर आप इत्मीनान करने में हर्ज नहीं, लेकिन जिम्मेदारी उस गलत बात बताने वाले आलिम के ऊपर जो है बात आती है। लेकिन आज जैसा कि मैंने कहा साहब भाई कि अब नूर इस्लाम के प्रोग्राम के हल्के खुद अगर मौसूफ सुनते रहे बार बार तो खुद ब खुद इंशाअल्लाह जो है उनके समझ में बात आएगी। और खास तौर पे कतर के अंदर रहते हुए ऐसे बहुत सारे जो है शुकूक शुबहात दूर हो जाते हैं कि अपने मुल्क के अंदर तो बहुत सारे हर किस्म के फिरके वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई सवाल हो तो मौसूफ जो भी जिसके बारे में शक करते हैं कि भी फलां के बारे में उलमा ने दो बातें कही, सैयद भाई आप बताइए कि इसमें सही बात क्या है, फलां के बारे में दो फिरके हम देखते हैं, फला मसला, फला सवाल, फला। तो आप जो है नूर इस्लाम प्रोग्राम के जरिए हर दफा जो है तो SMS के जरिए या फिर टेलीफोन के जरिए सवालात करते जाइए तो आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात हल हो जाएंगे। फिर आप इत्मीनान से जो है वहां पर अपने मुल्क में जिंदगी गुजार सकते हैं और फिर दूसरों के पास भी यहाँ की बात जो है जो हक बात आपको मिलती है उसे जो है आम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जी साहब भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और दूसरा सवाल था मोहतरम मोहम्मद वली साहब का कि अहलिया ने ही कहा कि यहाँ गुजारा नहीं हो रहा तो आप ऐसा करें गल्फ में जाएं, किसी और मुल्क में जाएं, कतर जाएं और वहाँ जाके रोजी कमाएं। अब जब शौहर दूर हो गए हैं तो अब उन्हें तन्हाई का एहसास भी होता है, फिर वो कहती हैं कि वापस आ जाओ। इस शशोपंज में आप इनकी क्या मदद कर सकते हैं, इन्हें क्या करना चाहिए? जिस साहब इस सिलसिले में हम सूरत रूम की आयत पे गौर करेंगे जिसमें अल्लाह ताला ने बताया
کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے جو ہے تمہارے لیے بیویوں کو بنایا ہے تاکہ ان کے پاس جو ہے تم لوگوں کو سکون حاصل ہو، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تاکہ تم کو یعنی بیوی کے ذریعے شوہر کو، شوہر کے ذریعے بیوی کو سکون حاصل ہو، اور تم دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت اور ہمدردی وغیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے۔ تو اب یہ تمام باتیں تو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب اس کے بعد سے بھائی جو بات ہم نے پیش کی یہ سورۃ الروم آیت 21 میں ہے، اور دوسری بات اس بارے میں یہ ہے کہ بے شک ابھی جو پہلے سوال کی روشنی میں ہم نے بات پیش کی کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے، جیسے خود صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام کچھ ایسے تھے جو تجارت کے سلسلے میں دوسرے مقامات پر سفر کیا کرتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے بھی جو ہے محنت اور جدوجہد کرنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے، جس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ تو اس طرح کسی اہم مقصد کے لیے، خاص طور پہ جبکہ موصوف نے کہا کہ ان کی وائف نے خود اجازت دی ہے تاکہ خود ان کی وائف کے لیے اور انشاءاللہ ہونے والے جو بچے ہوئے ہیں یا ہونے والے ان تمام کی عزت کی زندگی، حلال کمائی اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی زندگی، اور بچوں کی صحیح تعلیم، تربیت، پرورش، تو معاشرے میں عزت کی زندگی، تاکہ نہ کسی مسلمان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش آئے، نہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش آئے۔ اسی لیے اگر کوئی مسلمان باہر کے مقام پہ اگر جاتا ہے تو آپس میں رضامندی ہو، آپس میں خوشی ہو، تو اس طرح جو ہے وہ آپس میں اطمینان حاصل کر کے جو ہے بیوی کو چاہیے کہ اجازت دیں۔ لیکن جیسا کہ ہر انسان کی فطرت سے بھی الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کے اندر برداشت کی طاقت جو ہے وہ نہیں رہتی، اسی لیے اس سلسلے میں علماء نے یہ بات پیش کی کہ بیوی نے اگر اجازت دی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے، چھٹی جب بنتی ہے، جب آپ کو آنے کا موقع ملتا ہے، ٹکٹ کی سہولت ہے، پیسے کی سہولت ہے، تو آپ فوری جو ہے واپس پہنچ جائیں، چونکہ اللہ و رسول کا حکم یہی ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حائضہ خاتون جب کبھی حیض سے پاک ہوتی ہے تو پھر مباشرت کے لیے اس کے پاس پہنچو، تو اس حد تک اللہ تعالیٰ نے ترغیب اور تاکید کی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر کس حد تک جو ہے کہ خاتون برداشت کر سکتی ہے، تو اس میں جو ہے مصنف عبدالرزاق میں اور تفسیر قرطبی اور اسی طرح تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے، ابن جوزی نے سیرت عمر میں یہ بات پیش کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جن صحابہ کرام کو دین اسلام کے سلسلے میں جدوجہد کے لیے باہر بھیجا کرتے تھے، اس سلسلے میں جو انہوں نے 4 ماہ کی مدت رکھی کہ 4 ماہ تک جو ہے صحابہ کرام جو باہر جایا کرتے تھے مدینہ منورہ سے دور، اپنی بیوی بچوں کو یا جو بیویوں کو چھوڑ کر صحابہ جاتے تھے، تو اس 4 ماہ جیسے گزر جاتے واپس بلا لیتے اور ایک دوسری جماعت کو، دوسرے گروہ کو، ایک دوسرے گروپ کو بھیجتے تھے کہ اب یہ لوگ آ جائیں گے، تم لوگ جاؤ۔ تو ایک 4 ماہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اتنی مدت تو کوئی بھی خاتون جو ہے برداشت کر سکتی ہے۔ تو ایک ان کا ایک عمومی ایک اشتہار تھا اور انہوں نے امہات المومنین سے دریافت کیا، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ انہوں نے جاری کیا تھا۔ اب بات آتی ہے بھائی کہ اگر کسی خاتون کے پاس برداشت کی قوت ہے تو پھر شوہر اس سے اجازت لے کر جس حد تک وہ اجازت دیتی اس حد تک جو ہے وہ شوہر بیوی سے دور رہے، اور وہ کہتی ہے کہ اس مدت کے اندر واپس آنا ہے تو شوہر کے لیے فرض بنتا ہے کہ واپس آ جائے، اور اگر واپس نہیں آتا تو پھر وہ شخص گنہگار ہوگا۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، اور جو حقوق جو بتائے گئے ہیں، جیسا کہ بعض صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ میں بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہوں گا، تو پھر وہ جو صحابی بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہتے تھے تو اس صحابی کے والد جو ہے اپنے بیٹے کی بیوی بہو کے پاس گئے تو دیکھا کہ بہو جو ہے بغیر کسی یعنی نئے کپڑے پہنے، خوبصورت کپڑے پہنے، پرانے کپڑوں میں بغیر میک اپ کی تھی۔ تو پوچھا کہ کیا بات ہے تم اس طرح ہو؟ تو کہا کہ آپ کے بیٹے کو تو پھر یعنی بیوی کے بارے میں دلچسپی نہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، پھر آ کر پیارے نبی کے سامنے بات پیش کی تو پیارے نبی نے بلا کے کہا کہ تم جو ہے ہر ایک کا حق ادا کرو، تمہارے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو، جیسا کہ یہ بات ہمیں بخاری اور مسلم میں ملتی ہے۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں سے بھائی شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے جذبات کا، حقوق کا خیال رکھیں، جس حد تک اجازت دیتی ہے اس حد تک آپ باہر رہیں۔ جب یہ کہتی ہے کہ اجازت نہیں ہے، اور اگر اس نے خود کہا ہو کہ اجازت ہے لیکن اس نے کہا کہ اب اجازت پہلے تھی اب نہیں ہے، تو واپس آپ چلے جائیں، اور سب سے پہلی بات اللہ کے دربار میں دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی آپ رہیں گے وہاں پر بھی بہتر طریقے سے حلال کمائی، عزت کی زندگی کی توفیق دے۔ تو پھر آپ وہاں پر بھی آپ ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، تو جو روزی کا طریقہ آپ کو مل سکتا ہے اس کو آپ اپنا کر جو ہے حلال طریقے سے عزت کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور آپ کی بیوی اور آپ کے بچے جو بھی خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جس سے بھائی
जज़ाकुल्लाह खैरन। यहाँ पर मोहम्मद अली साहब और जितने दूसरे अफराद हैं, सबसे भी जो बैचलर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे ये भी गुजारिश है कि अगर कोशिश करते रहें कि अगर पॉसिबल हो तो अपनी अहलिया को अपने साथ यहाँ ले आएँ। अगर ये इम्कान मौजूद है तो फिर इसमें कोताही ना करें, कोशिश करें ज़रूर। और अगर नहीं है तो फिर मजबूरी है, मजबूरी के बाद फिर आप दूसरा मरहला जो जिस तरह मौलाना ने फरमाया, फिर आप ये कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वहाँ विजिट करते रहें, जाके आए, ताकि उनके हुकूक भी अदा हो और आपके मसाइल की कमी भी हो। अब अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं रसूला अंसारी बात कर रहा हूँ। ये मेरा 2 सवाल है। जी अंसारी साहब। जी जैसे मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए ना, तो वजू करके जैसे जाते हैं तो कहते हैं मस्जिद के टेक लगा के बैठना, जहाँ हंस के जैसे ज्यादा हंस दिया तो उसके वजू टूट जाता है, जैसे बुलंद आवाज में हंस दिया। टेक लगा के बैठने से या टेक लगा के सोने से? बैठने से, सोने से नहीं। अच्छा बैठने से। ये कौन से मौलवी साहब हैं? इसी तरह हंसने से भी अच्छा उनका कहना है कि वजू टूट जाता है। चलिए अभी इसका जवाब आ जाएगा। दूसरा सवाल क्या है भाई? दूसरा सवाल है जैसे हम लोग अपने मुल्क में रहते हैं तो बच्चे का कोई तबीयत खराब हो जाता है तो लोग कहते हैं ऐसे वो किसी मौलवी साहब से दिखाओ, जंतर बना के दे देंगे, दुआ बना के दे देंगे तो उसको पहन के रखोगे तो सही रहेगा, तो क्या सही है? अच्छी बात, इंशाल्लाह ये भी जवाब आएगा। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मौलाना, पहला सवाल मोहतरम अंसारी साहब का कि किसी साहब ने उनसे ये कहा है कि वजू करने के बाद मस्जिद में अगर आप टेक लगा के बैठ गए तो आपका वजू टूट जाएगा, अगर कोई जोर से हंस देता है तो वजू टूट जाएगा, क्या ये सही है? जी साहब भाई, इसमें मौसूफ के जो सवालात है साहब उनको अलग अलग करते हैं। और पहला सवाल साहब भाई यानी मस्जिद में हंसने की बात थी साहब, टेक लगाने की। जी नहीं, हंसने का भी कुछ जिक्र था साहब भाई, नहीं उसमें नहीं कहा। इसी में ही 2 चीजें बताई, हंसने की भी और टेक लगाने की भी। जी साहब भाई, तो इस सिलसिले में साहब भाई जहाँ तक हंसने की बात है तो हंसने के सिलसिले में जो है उलमा की तहकीक बल्कि तमाम उलमा का इस बात पर इजमा है, जैसा कि इमाम इब्नुल मुंजिर अल औसत में, इमाम नववी जो है वो अल मजमू वगैरह में, इब्न कुदामा अल मुगनी में जो मुख्तलिफ किताबें हैं, तो इनका इत्तेफाक है कि यानी सबका इजमा है कि हंसने की वजह से न तहारत टूटती है न वजू टूटता, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर किसी को यानी कोई बंदा जो है बिल्कुल कुव्वत के साथ जो है वो हंसता है, हंसने की वजह से कुछ मामला पेश आ गया, जैसे हवा खारिज हो गई, पेशाब का खतरा निकल गया, तो फिर उसे हम कहेंगे कि भाई आपका वजू उसकी वजह से टूटा, यानी पेशाब के खतरे से या फिर हवा खारिज होने से टूटा। लेकिन मुतलक कोई बंदा हंसता है, मिसाल के तौर पे वजू के बाद हंसी आ गई, मस्जिद में हो मस्जिद के बाहर हो, तो इसकी वजह से जो है वजू पे असर नहीं पड़ता है, वजू टूटेगा नहीं। लेकिन मस्जिद में बुलंद आवाज से हंसने की वजह से, यानी ये दूसरे लोग जो मस्जिद में बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हो या फिर तिलावत कर रहे हो या इबादत में अस्कार में मसरूफ हो, तो उनको जो है खलल होने का अंदेशा रहता है। इसीलिए आमतौर से जो है कोई भी बंदा मस्जिद के आदाब के खिलाफ इस तरह नहीं करता है और ऊंची आवाज से हंसता नहीं है, इल्ला है कि तन्हा 1-2 आदमी बैठे हो, अलग बात खाली औकात में, तो फिर ये मामला अलग है। और जहां तक साहब दूसरी बात जो थी टेक लगाकर बैठने के सिलसिले में, तो इसके बारे में भी हमें हदीस मिलती है जो जिसके अंदर ये बात बताई गई है कि अल-आइनानी विका उस-सहीद, कि इंसान की दोनों आंखें जो है वो हवा खारिज होने के रास्ते को काबू में रखती हैं। इस हदीस की तशरीह उलमा ने इस तरह की है कि अगर कोई शख्स जो है कहीं पर भी मस्जिद में या गाड़ी में वजू करके बैठा या घर के अंदर वजू करके बैठा, उसके बाद जो है इस तरह टेक लगा के बैठा कि हवा खारिज हुई या न हुई, तो इसके बारे में पता नहीं चलता। इस अंदाज से अगर बैठा हुआ है तो ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि दोबारा वजू कर ले। अब ये अंदाज कैसा होता है, यानी सिर्फ टेक लगा के बैठा है, लेनी इस सुतून को टेक लगा के, लेकिन उसके जो हवा खारिज होने का जो मकाम है वो काबू में है, तो उसकी वजह से जो है वजू उसका टूटता नहीं। लेकिन इस अंदाज से बिल्कुल बेइख्तियार हो के सो गया कि भाई उसके आसपास आने जाने वाला भी उसको पता नहीं चल रहा है, तो ऐसी अगर गहरी नींद आ गई जिसके बारे में पता नहीं चलता कि हवा खारिज हुई
نہ ہوئی اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے. تو مطلب یہ ہوا کہ ایسی نیند گہری نیند لیٹ کر سونے کی وجہ سے یا ٹیک لگا کر ایسی نیند سو جائے کہ آپ کے جو اعضاء جو ہے وہ آپ کے اختیار سے باہر ہو گئے تب اس کا وضو ٹوٹ جاتا. اس کو چاہیے کہ وہ جا کر جو ہے دوبارہ وضو کرے, ورنہ مطلق جو ہے ٹیک لگا کر اس طرح سویا ہے کہ اس کے اعضاء جو ہے وہ قابو میں ہیں, یا بغیر ٹیک لگائے جو ہے اس طرح سویا ہے کہ ہوا نکلنے کا معاملہ اس کے قابو میں ہے, اور تو اس طرح اس کی وجہ سے جو وضو ٹوٹتا نہیں بلکہ اسی وضو سے جو ہے وہ بالکل دوبارہ اس کے بعد جو بھی نماز آنے والی اس کو پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جسے مولانا اگر اس کو تھوڑا سا آسان انداز میں اس طرح کہہ دیں کہ اگر تو صرف اونگ رہے ہیں تو اس سے نہیں ٹوٹتا, اگر سو گئے ہیں گہری نیند سو گئے ہیں تو پھر ٹوٹ جائے گا. بالکل صاحب یہی اصل مطلب تھا, آپ نے اس کو جو آسان کر کے پیش کر دیا معاملے کو کہ اگر کوئی بندہ صرف اونگتا ہے تو اونگ کی وجہ سے جو ہے اس کے تمام اعضاء جو ہے وہ قابو میں رہتے ہیں, لیکن جب وہ سو جاتا ہے تو اس کے اعضاء قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے حدیث میں جو الفاظ العین وقاء الصحی فاذا نامت العینان استطلق الوعاء کہ آنکھ جو ہے وہ ہوا خارج ہونے کے مقام کی نگرانی کرتی ہے, اور جب دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں تو پھر وہ راستہ کھل جاتا ہے. تو پھر یہ حدیث مسند احمد میں حضرت معاویہ سے مروی ہے. تو اسی حدیث کی بنیاد پہ صحابی ومن نام فلیتوضا کہ اگر کوئی شخص سو جائے تو اس کو چاہیے کہ پھر جو ہے دوبارہ وضو کر لے. تو جو آپ نے بات پیش کی صاحب, اونگنے سے وضو ٹوٹتا نہیں, سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بالکل صاحب بھائی, جزاک اللہ خیرن. اور دوسرا سوال تھا کہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے, گھر والے کہتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب کے پاس لے جاؤ, وہ کوئی پھونک کر دیں گے, مار دیں گے یا کوئی تعویذ دے دیں گے تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا, کیا اس طرح کرنا جائز ہے, یہ صحیح ہے؟ جی صاحب بھائی, جہاں تک بیماری کا معاملہ ہے تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں, سورۃ الشعراء کے اندر وارد ہے کہ جب میں بھی بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ یا عباد اللہ تداو کہ اللہ کے بندو تم لوگ بھی جو ہے علاج کرواتے رہو, ولا تتداو بحرام لیکن اس کے لیے حرام کے جو ذریعے ہیں ان کو نہ اپناؤ. تو علاج کرنا یہ پیارے نبی کا حکم ہے, پیارے نبی کا طریقہ ہے. اور کئی صحابہ کرام کو پیارے نبی نے اجوا کھجوروں کے ذریعے علاج کرنے کی ترغیب دی, اور کئی صحابہ کو آپ نے جو ہے جو کلونجی ہے تو حبۃ السودا تو اس کے ذریعے علاج کی ترغیب دی, شہد کے ذریعے علاج کی ترغیب دی. تو دین اسلام یہ کہتا ہے کہ تم علاج کرواؤ. تو یہ علاج کروانا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں, اور جو بیماری جیسی تکلیف آئی اس کا ازالہ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے مدد, ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مدد حاصل کرتے ہیں. تو یہ مطلوب ہے تاکہ انسان کی جان نہ چلی جائے, صحت نہ بگڑ جائے اور انسان کا پیسہ اس کے پیچھے برباد نہ ہو جائے. تو جو علاج انسان کا ہو سکتا ہے انسان کرے. اور سب سے پہلے پیارے نبی جو بتاتے ہیں اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرے کہ جو بھی بیمار ہے اس کی شفا یابی کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے یا بندہ جو بھی ہے اس کی بیماری دور کر کے اسے شفا عطا کرے اور صحت عافیت اللہ عطا فرمائے. تو یہ ہوگی صاحب بھائی دعا کی بات. اس کے بعد آتی ہے دوا کی بات. تو آپ جو بھی دوا ہو سکتی ہے, چاہے جڑی بوٹی کی دوا استعمال کرے, انگریزی دوا استعمال کرے, کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک اگر آپ اپنے گھر پر خود ہی علاج کرنا چاہتے ہیں تو بہترین علاج آپ کے پاس یہ ہے جو عام طور سے جو ہے قرآن آیت کے ذریعے علاج جو ہو سکتا ہے, اور وہ علاج جو ہر دن آپ اپنے گھر پر ہر نماز میں مسجد میں گھر پہ پڑھتے ہیں, بہت ہی آسان ہے. اور اس کا نام ہی پیارے نبی کی طرف سے جو ہے الشفا رکھا گیا کہ قرآن مجید کی ایک سورت جسے جو ہم شفا کے نام سے یاد کیا گیا وہ ہے سورۃ الفاتحہ. تو آپ بے سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ بار بار پڑھتے رہیں اور بچے کے اوپر آپ وہی پھونکتے رہیں, یا کسی جو ہے پانی کے اندر پھونک کر, اگر زمزم ہو تو زمزم کے پانی میں, ورنہ صاف پانی میں پھونک کر وہ پانی پلایا کریں, اور کسی مگ میں جو ہے وہ پانی ڈال کر وہی پانی جو ہے بچے کے سر سے پیر تک آپ ڈالتے رہیں. کسی تیل میں جو ہے پھونک کر آپ اس بچے پر جو ہے اس تیل کے ذریعے مساج کرتے رہیں. تو ان تمام طریقوں کو اپنا سکتے ہیں آپ. تو سورۃ الفاتحہ ہے, آیت الکرسی ہے, اور قرآن مجید کے جو آخری 4 قل ہیں, اور اسی طرح جو ابھی ہم نے جو آیت بتائی سورۃ الشعراء کی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اسی طرح سورۃ الاسراء کے اندر جو ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور اگر یہ مشکل لگتا ہے تو آپ جو ہے یوٹیوب پہ جائیں, اس میں لکھیے کہ رقیہ شرعیہ لکھیں, تو خود بخود آپ کو آ جاتا ہے کہ کون کون سی جو ہے آیتیں وغیرہ پڑھی جائیں. تو ایک آسان طریقہ, اس کے لیے آپ
مولویوں کے پاس جا کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے یا کسی مولوی صاحب سے آپ جو ہے دم کروانا چاہتے ہیں اور وہ مولوی صاحب آپ کو پتا ہے کہ شرعی رقیہ کرتے ہیں, یعنی صرف قرآن آیت و حدیث کے ذریعے رقیہ کرنے والے ہیں, تو پھر ایسی صورت میں ان سے رقیہ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے, الا ہے کہ پھر وہ رقیہ کے دوران جب دعا پڑھیں گے تو پھر غیر اللہ کا نام لے لیں یا پھر جنات کا نام لے لیں. پھر وہ جو چٹھی لکھ کے دیتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کبھی یعنی اللہ کے ناموں کے ساتھ, نبی کے نام کے ساتھ, فرشتوں کے نام, جنات کے نام, تو بہت سارے نام بھی اس میں شامل کرتے, اسی لیے پتہ نہیں چلتا کہ پھر وہ کیا لکھ کے دیتے. اسی لیے یہ جو تعویذ وغیرہ کے معاملے میں نہ جائیے. اور خود پیارے نبی کے سلسلے میں بات ہمیں ملتی ہے کہ جب پیارے نبی رات میں بستر پہ جاتے تو ہر رات میں آپ اپنے ہاتھوں پر جو ہے دونوں ہاتھوں میں سورۃ قل واللہ احد اور سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, یہ تینوں صورتیں پڑھ کر آپ جو اپنے دونوں ہاتھوں میں دم کر کے تینوں صورتوں کے ذریعے اپنے جسم پر دونوں ہاتھ پھیل لیتے سر سے پیر تک. لیکن جب آپ بیمار ہو جاتے تو آپ کی بیوی حضرت عائشہ جو ہے وہ جو ہے یہ جو اسی طرح ان صورتوں کے ذریعے دم کر کے پیارے نبی کے جسم پر ہاتھ پھیرتی تھی. تو آپ جو ہے کوشش یہ کریں کہ جو بھی کرنا اپنے گھر پہ کر لیں, اور جو مولوی صاحب کرتے ہیں تو اس سے اچھے طریقے پر آپ کر سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ مولوی صاحب کے دل میں تو بچے کے بارے میں ہمدردی اتنی نہیں ہوتی جتنی ہمدردی, بے چینی, تڑپ اور اللہ سے لگاؤ آپ کے دل میں جو ہوتا ہو دوسرے کرنے سے نہیں ہوتا. اسی لیے آپ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اپنے گھر پہ کر لیجئے. اور اس دعا کے ساتھ ساتھ جو بھی دوا ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں, گولی لا انجیکشن دیجئے, جو بھی سرپ دینا ہے دیجئے, علاج کروائیے. جسے بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا جواب کافی طویل ہو گیا, میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ بہت سارے لوگ نا وہ بچے بیمار ہو گئے تو پیر صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے پاس چلے جائیں, وہ پھونک ماریں گے تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا. تو جب پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں تو وہ پھر پھونکیں ان کی کہاں چلی جاتی ہیں, وہ کیوں اسپتال پہنچ جاتے ہیں؟ ان کو تو بڑے بڑے اسپتالوں میں لے کے جایا جاتا ہے کیونکہ وہ پیر صاحب ہیں. اب پیر صاحب کا علاج اسپتال میں ہوتا ہے اور باقی ساری جو بیچارے غریب لوگ ہیں جو ان کے مرید ہیں ان کا علاج پیر صاحب کی پھونکوں سے ہوتا ہے. تو پھونکوں سے نہیں بلکہ قرآن آیات آپ خود پڑھیں, اور پڑھنا نہیں آتا تو یہ یقین کر لیں کہ اگر مولوی صاحب کوئی دم کر رہے ہیں, پھونک مار رہے ہیں, تو وہ قرآن آیات پڑھ رہے ہیں, کوئی اور اپنی طرف سے کچھ باتیں نہیں بنائی ہو. جو اس پہ دونوں چیزیں شامل ہیں, شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے اور شیطانی اوراد بھی شامل ہو جاتے ہیں, کیے جاتے ہیں لوگوں کی طرف سے. ان سے اگر آپ بچ سکتے ہیں تو یعنی ان سے تو بچنا لازمی ہے. اگر کوئی مولوی صاحب سے آپ کو یقین ہے کہ وہ صرف قرآن آیات یا جو دعائیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں ان کو پڑھ کے پھونک مار رہے ہیں تو ٹھیک ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے؟ میرا نام نظام الدین. نظام الدین صاحب کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کا جو کھاتا ہے نا تو سودی بینک میں ہے. اوکے. تو اس میں سے کچھ سود نکلتا ہے, تو اس میں پیسہ رکھ کے کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسا تو جی ایسا تو نہیں کہ وہ پورا سود نکالنے کے بعد ہی اس سے وہ پیسہ سے کچھ کاروبار کر سکتے ہیں, حالانکہ وہ گھر جانے کے بعد وہ سود نکال دیں گے, یہاں سے تو نہیں ہو سکتا ہے؟ جی وہ آپ کا بینک کا اکاؤنٹ آپ کے اپنے ملک میں ہے, وہاں اب یہ اندازہ ہو رہا ہے. یعنی ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ نیپال میں ہے اور موبائل بینکنگ کے ذریعے جو ہے نا موبائل بینکنگ کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں. صحیح بات ہے. تھوڑا بہت سود ہوتا ہوگا یا ہے تو وہ تو بینک والے سے پتہ کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا, ہے نا؟ صحیح بات ہے, وہ پتہ چل جائے گا کہ کتنے انہوں نے پیسے دیے ہیں. وہ آپ اس کا پھر وہ پتہ کرنے کے بعد جب جائیں گے گھر پہ تو وہ نکال دیں گے سود. ٹھیک ہے, لیکن ابھی اس میں پیسہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں, اس میں سے نکال کر کاروبار کر سکتے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ. یا قربانی خرید سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ابھی جواب آ جائے گا بھائی. اور کوئی سوال ہے؟ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا بھی کچھ پیسہ ہے اور دوسرے آدمی سے میں تھوڑا سا پیسہ لیا, حالانکہ کوئی مجبوری نہیں ہے, لیکن وہ بار بار جو پیسہ بھیجتے ہیں نا تو بینک والا 18 ریال 15 ریال وہ چارج کرتا ہے. تو اس کے لیے ایک ساتھ تھوڑا پیسہ بھیج دیں گے, بار بار بھیجنا نہیں پڑے گا. تو وہ جو پیسہ ہے تو گھر پہ یعنی تجارت میں یا اور بھی کوئی کام کر سکتے کہ نہیں اسے؟ یعنی آپ اس کے جو کٹوتی ہے اس سے بچنے کے لیے دونوں ملا کے آپ پیسے بھیج دیتے ہیں, ایک دفعہ بھیج دیتے ہیں. ہاں پھر اس کو ہم اگلے مہینے میں یا بعد میں دے دیں گے, ایسا کر کے ہے. اور ہوتا ہے نا دوستوں میں کہ تم یہ سیلری دے دو, اگلا سیلری ہمارا لے لینا, ایسا ہوتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس طرح سے میں دوسرے سے پیسہ لیا کچھ, اور اگلے مہینہ یا دوسرے مہینہ میں اس کو دے دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ پیسہ ابھی بھیج دیں گے تو وہاں پہ تجارت کر سکتے کہ نہیں, یا کام میں لگا سکتے ہیں, انشاءاللہ خرید سکتے ہیں. بہت واضح ہے, انشاءاللہ جواب آئے گا. بھی بہت شکریہ آپ کا نظام الدین صاحب. فی امان اللہ بھائی.
जी मौलाना, पहला सवाल निजामुद्दीन साहब का कि उनके अपने मुल्क में नेपाल में जो उनका अकाउंट है वो सूदी बैंक में है, और जब ये यहाँ से जाएंगे तो बैंक से पता करेंगे कि कितना उन्हें सूद मिला है, उसको अगर निकाल देंगे तो वो जो रकम है, उस जो बाकी रकम है उसमें कारोबार वगैरह कर सकते हैं यहाँ रहते हुए। जी साहब भाई, जैसा कि बार बार ताकीद की जाती है कि दीन इस्लाम इस बात की तरगीब देता है, बल्कि हुक्म देता है कि आप जो है हलाल की हद तक महदूद रहें, और जो सूद जैसे जो भी कारोबार, लेन देन, आमदनी, इनसे अपने आप को कतई बचा के रखें। लेकिन दौर हाजिर में जो बैंकिंग सिस्टम जो बना हुआ है बहुत सारे ममालिक में और अक्सर मकामात पर, और हर जगह इस्लामिक बैंक का सिस्टम नहीं है, तो जो बाहर काम करने वाले होते हैं गल्फ वगैरह में, तो फिर अपने ममालिक में जब भेजते हैं तो वहाँ पर जो आम जो सूदी बैंक वहीं पर जो है अपनी रकम इरसाल करते हैं। इस तरह वहाँ पर रकम इरसाल करने में कोई हरज नहीं है। यह हो गया पहला मसला। और दूसरा मसला, आपकी रकम के साथ इजाफी रकम जो मिलती है उसकी वजह से आपकी मुकम्मल रकम जो है वह आपके लिए ममनू नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपने यानी 1 लाख की रकम भेजी और बैंक वाले जो उस पर आपको 1,05,000 बढ़े 5,000 बढ़ के देते हैं, तो मुकम्मल जो है 1,05,000 वो पूरी रकम तो आपके लिए हराम नहीं होती। 1 लाख तो आपके लिए जो आपकी रकम वो तो आपके लिए हलाल है, और जो 5,000 की रकम मिसाल के तौर पे इजाफी जो आपको मिल रही है सूद की शक्ल में, तो आप उसको मत लीजिए, और वो रकम आपके अकाउंट में बाकी रहने की वजह से वो पूरी रकम आपकी हराम नहीं होती। जैसे ही आप जाएंगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, और बैंक वालों से आप पूछते हैं तो बैंक वाले आपको तफसील बताते हैं, और बल्कि प्रिंटेड कॉपी भी आपको देते हैं कि आपकी असल रकम कितनी है, फिर उसके बाद जो है आपको इसमें सूद कितना मिला है। तो इस तरह जो तफसील आपको मिलती है तो उतना सूद आप निकाल दें, निकाल कर जो है गरीब मुसलमान भाइयों बहनों के पास आप वो पहुंचा दीजिए, तो फिर आप जो है सेफ हो जाएंगे। बाकी जो असल रकम जो आपने यहाँ से इरसाल की है तो उससे आप जो भी इस्तेफादा करें, खाए खिलाएं, कुर्बानी का बकरा खरीदें, आप ज़कात उससे निकालें, बीवी बच्चों का सौदा सामान, बीवी और बच्चों की फीस, जो भी घर का सामान जो भी आप लाते हैं, तो वो जो इजाफी रकम आपको मिलती है उसी अकाउंट में जो है शामिल रहने की वजह से मुकम्मल रकम के इस्तेमाल में, उसके इस्तेमाल करने में, उससे तिजारत करने में कोई कबाहत नहीं होती, क्योंकि आपका इरादा है, आपकी नीयत है कि जैसे ही आप जाएंगे जाकर उस रकम को निकाल देंगे। और अगर आप यहाँ रहते हुए भी जो लोग वहाँ पे रहते हैं आपके घर वाले, अगर वो लोग उस रकम को निकाल सकते हैं तो उनसे निकलवाइए, लेकिन उसकी वजह से जो है कुछ फ्रॉड होने का डर है या फिर कोई धोखा देने का डर होता है, जैसे चेक बुक्स हैं, पासबुक्स हैं, तो चीज़ें गुम हो जाने का, चोरी होने का, या फिर कोई यानी सिग्नेचर जो है वो इसमें आपको धोखा देने का डर रहता है। तो फिर आप जैसे ही 1-2 साल पूरे होने के बाद आप जाके उस रकम को निकाल दीजिए, तो फिर आप जब तक इस दौरान जो आप उस माल से जो भी इस्तेमाल करेंगे, लेन देन करेंगे, इसमें कोई हरज इंशाल्लाह नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला। इससे मिलता जुलता ही दूसरा सवाल था कि अपनी सैलरी और अपने दोस्त से कुछ पैसे ले लिए और एक बड़ी अमाउंट अभी भेज दी, और अगले महीने अपने दोस्त को दे देंगे, फिर ये नहीं भेजेंगे और दोस्त भेज देगा, इस तरह का काम करना ये जायज़ है कि नहीं? जी साहब, इस सिलसिले में हमें कुरानी आयत के जरिए रहनुमाई मिलती है जो सूरतुल बकरा के अंदर आयतुल मुदायना के लोग आपस में किसी अपनी ज़रूरत के लिहाज से जो है कोई किसी से कर्ज लेता है, ले सकता है, तो खुद अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि तुम लोग अगर एक दूसरे से कर्ज लेते हो तो इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन बात यह है कि उसको लिख लिया करो ताकि भूल ना जाओ कि किसने किसको किस तारीख को कितना दिया है मिसाल के तौर पर। तो ये इस अदब का जो हुक्म है उसकी आप पाबंदी करें। जहाँ तक दूसरा रुख है कर्ज का लेना, कर्ज का देना, तो इसमें कोई हरज नहीं है। आप अपने दोस्त से कर्ज ले रहे हैं, एक साथ पैसा भेजते हैं ताकि जो कमीशन बैंक से कटता है जो भी 15-25 रियाल, वो उससे आप यानी अपने आप को बचाना चाहते तो बड़ी अच्छी बात है। तो दोस्त जो है आपको कर्ज देता है और आप कर्ज लेते हैं, कभी आप देते हैं वो लेता, बिल्कुल इस बात की इस्लाम में इजाजत है। लेकिन जिस बात की मुमानात है वो है कि कर्ज लेके इनकार न करें, और दूसरे नंबर पर यह है कि आपके पास हैसियत होने के बावजूद आप जो है ये ना कहे कि अभी मैं बाद में दूंगा, इस तरह न टालें। और तीसरी बात इस सिलसिले में यह है कि कर्ज के मौके पर जो है सूद की बात जो है वो ना रखी जाए। और उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कि वो जो भी शख्स, जैसा कि हमने ये बात पेश की कि आप जितनी देर से जो है वो कर्ज अदा करेंगे उस हद तक आप मुझे जो है उसके साथ साथ मुनाफा बढ़ा के दें, ऐसी कोई बात अगर नहीं है इसमें कोई हर्ज नहीं। और एक अहम बात इस सिलसिले में यह है कि कोई भी गुनाह जो है वो अल्लाह ताला जो माफ कर सकता हुकूकुल इबाद में, लेकिन
یغفر للشہید کل ذنب الا الدین کہ شہید کے بہت سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن الا الدین سوائے قرض کے. بعد ذہن میں رکھیے کہ قرض کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف نہیں فرمائے گا تو بہت بڑی یعنی ڈرنے کی بات ہے. یہ بات ذہن میں رکھ کے جو ہے آپ قرض ادا کرنے کی واپس دینے کی نیت سے قرض لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. بالکل آپ قرض لے کے بھیجیے, کوئی حرج انشاءاللہ نہیں رہے گا. اس سے آپ قربانی کا جانور خریدیں یا زکوٰۃ دیں, فطرہ دیں, بچوں کے سودے سامان لائیے, کوئی حرج اس میں نہیں رہے گا انشاءاللہ. جی سیب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اب ہم آج کے پروگرام کی آخری کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بھائی میرا نام راشد عباسی ہے. جی راشد صاحب, میرا ایک سوال ہے کہ وضو کر کے آدمی غسل کرتا ہے, غسل کرنے کے بعد پھر وضو نہیں کرتا, نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر نہیں پڑھ سکتا, وضو کرنا ضروری ہے لیکن آدمی بھول جاتا ہے, نماز کے درمیان میں یاد آتی ہے, تو پھر کیا کرے؟ اب اس اندیشے کو تو آپ ذہن سے نکال دیجئے. اور کوئی سوال ہے تو یہ اس کے جواب آ جائے. آپ کے وضو کر لیا, غسل کیا, نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تاکہ ذرا وقت کی بچت کے لیے نا میں اس طرف آ گیا ہوں, تو اس میں تو مسئلہ ہے ہی نہیں کہ بھی اس کے بعد دوبارہ غسل کرنا ہے, اللہ یہ کہ وضو ٹوٹا ہو تو. اور کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجئے. بس بھائی یہی سوال تھا. اچھا پھر میں مولانا کی طرف ہی, مولانا اس میں مزید وضاحت کر دیتے, اور چونکہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ آخری کال ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر. بہت سر بھائی بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر بھائی, بارک اللہ فیکم. جی مولانا کیا فرمائیے گا؟ جس سے بھائی موصوف نے وضو کر لیا پھر غسل کیا, نہیں وضو کیا پھر غسل کیا, اس کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ جی صاحب اصل میں اگر غسل مسنون کو اپنائیں گے صاحب بھائی تو یہ بہت سارے شکوک ختم ہو جائیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ جب غسل کریں تو پھر جو بھی ہے نیت کریں دل میں, پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ خزائے حاجت کی جگہ نہیں ہے تو وہاں پہ آپ بسم اللہ پڑھیں, ورنہ باہر جو بسم اللہ پڑھ کے جائیں گے وہی کافی ہوگا. اور اس کے بعد آپ جو پرائیویٹ پارٹ سے سامنے پیچھے ان کو اچھی طرح صابن لگا کے صاف کیجئے بائیں ہاتھ سے. اس کے بعد دوبارہ بائیں ہاتھ کو صاف کر لیجئے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ وضو کر لیجئے مکمل طور پر, اور وضو کرنے کے بعد جو ہے غسل کریں, اور غسل کے دوران جو ہے پرائیویٹ پارٹس کو آپ ہاتھ نہ لگائیں. اس طرح آپ وضو بھی کر لیا آپ نے, غسل بھی کر لیا آپ نے. اس کے بعد جیسے ہی باہر نکلنا چاہیں گے دونوں پیروں کو آپ دھو لیجئے گا. تو اب وضو کیا, سر سے پیر تک پانی آپ نے پہنچا دیا, پھر پیروں کو آپ نے دھو لیا, تو وضو بھی آپ کا ہو گیا, غسل بھی آپ کا ہو گیا. تو انشاءاللہ آپ بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں, تلاوت کر سکتے ہیں, قرآن کو چھو سکتے ہیں, اور اگر آپ مکے میں ہو طواف بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ. اور یہ بات ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ, حضرت میمونہ سے جو احادیث مروی ہیں ان کی روشنی میں جو ہے یہ جواب ہم نے پیش کیا, وہ دلیل ہمیں ملتی ہے. جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اب ہم ٹیلی فون کال کا سلسلہ روکتے ہوئے آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف. 44 نمبر سے سوال ہے کہ بولی لگانا یعنی آکشن جس میں کوئی بھی چیز بیچی جائے تو اس میں پرائس انکریز ہوتی ہے بولی سے, کیا اسلام میں یہ الاؤڈ ہے؟ کیونکہ ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ جب کوئی بھی چیز بیچی جائے تو زیادہ پرائس دے کر کسی اور سے مت لو. جی صاحب ہے, جہاں تک جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں, جیسا کہ ہم جن کو بیوع کہتے ہیں یعنی بیع وغیرہ, شراء, بیع و شراء, تو ان کے بارے میں جو تعلیم ہمیں ملتی ہے, بلکہ تعلیمات, ان کی روشنی میں اس کا جواب ہم اس طرح دے سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے صاحب بھائی کہ اگر دو افراد کے آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے, یعنی مثال کے طور پہ ایک تاجر ہے بیچنے والا, دوسرا جو ہے گراہک ہے خریدنے والا کسٹمر, تو جب تک ان دونوں کے آپس میں کسی مخصوص چیز کے بارے میں بات اگر طے ہو رہی ہے تو تیسرا شخص وہاں پہ مداخلت نہیں کر سکتا. ان کے آپس میں جو ہے بیع جو ہے وہ طے ہو جائے, یا تو دونوں آپس میں رضامندی ہو جائے ان کے, اور بیچنے والا بیچ دے, خریدنے والا خرید لے, یا پھر وہ خریدنے والا جو ہے جو خریدنا چاہتا تھا وہ کینسل کر لے, یا بیچنے والا کہے کہ بھی میں تمہاری اس قیمت سے مطمئن نہیں ہوں. دونوں الگ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے تیسرا شخص یا دوسرا کسٹمر وہاں پہ آ سکتا ہے. لیکن جب تجارت ہو رہی ہے, بیچنے والا جو ہے وہ بیچ رہا ہے, خریدنے والا خرید رہا ہے, ایک اور خریدنے والا آ کر کہے کہ چونکہ بیچنے والا تم کو اتنے پیسے دیتا ہے 10, میں تم کو 11 دوں گا, اسے جو ہے کہا گیا کہ ولا تناجشوا, یا پھر ولا یبیع الرجل علی بیع اخیہ, یا یہ کہ ولا یصم علی صوم اخیہ. یہ تمام جو باتیں ہیں اسی اعتبار سے کہی جاتی ہے کہ جب تاجر اور خریدنے والا دونوں کے آپس میں بات ہوتی ہے تو دوسرا جو کسٹمر ہے وہ آپس میں جا کر مداخلت نہ کرے. یہ تو ہوگی صاحب بھائی جس سے منع کیا گیا ہے. لیکن ایک شخص پہلے سے آکشن کہتا ہے یا
اعلان کرتا ہے جسے ہم نیلام کرنا کہتے ہیں، ایسی صورت میں اس بات کی اجازت ہے کہ کیونکہ وہاں پہ صرف دو نہیں ہوتے، ایک بیچنے والا دوسرا خریدنے والا، بلکہ بیچنے والا ایک ہوتا ہے، کوئی یعنی ایک فرد یا ایک گروپ ہوتا ہے، اور جو خریدنے والے کئی ہوتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے، چاہے اعلان جو ہے اپنی آواز کے ذریعے دیتا ہے یا پھر وہ نیوز چینل میں دیتا ہے یا پھر نیوز پیپر میں دیتا ہے، آکشن جو ہے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کئی لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد ان میں سے ہر ایک شخص بولی لگاتا ہے، اور جس کی بولی پر جو بیچنے والا مطمئن ہو کہ مجھے اس قیمت پہ اطمینان ہے تو وہ جو ہے اسی کو وہ دے سکتا ہے۔ تو پھر دونوں میں فرق رکھا گیا کہ وہاں پر جو پہلی صورت جس سے منع کیا گیا وہاں پر صرف ایک خریدار ہوتا ہے، لیکن یہ جو آکشن اس میں کئی خریدار ہوتے، اس کی اسلامی تعلیمات میں اجازت ہے۔ تو اس اجازت کی دلیل سے جو ہمیں ملتی ہے حدیث جو ترمذی میں، اور اس حدیث کے سلسلے میں جو ہے امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ بہت ہی اہم جو ہے یہ روایت ہمیں اس سلسلے میں ملی ہے، وہ ہے کہ ایک دفعہ پیارے نبی کے دور میں جو ہے ایک غریب صحابی آ کر کچھ مدد مانگ رہے تھے، تو پیارے نبی نے کہا کہ دیکھو تم تو ماشاءاللہ شباب ہو اور طاقتور ہو، تو تم جیسے لوگ اس طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ بغیر وجہ کے کوئی شخص اگر بھیک مانگتا ہے تو یہ خیرات مانگنا، صدقہ جو ہے اس کے چہرے پر قیامت کے دن جو ہے زخم اور پھوڑے پھنسیاں بن کے یہ چیز آئے گی، یعنی انسان کی ذلت کا یہ سبب بن سکتی ہے۔ تم ایک کام کرو، تمہارے گھر میں جو کچھ ہے وہ سامان لے آؤ۔ ان کے پاس ایک چھوٹی سی چادر تھی، چھوٹا سا پیالہ تھا۔ پیارے نبی نے مسجد میں پوچھا، یعنی وہاں جو صحابہ کرام بیٹھے تھے، کہ تم میں سے کون جو ہے ان کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں 1 درہم دوں گا، دوسرے صحابی نے کہا کہ میں 2 درہم دوں گا۔ تو پیارے نبی نے، یعنی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی صحابہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی بات پیش کی۔ جس صحابی نے 2 درہم کہا ان کو وہ دونوں چیزیں آپ نے دے دی۔ 2 درہم لے کر اس صحابی سے کلہاڑی منگوائی، آپ نے لکڑی لگوا دی، پھر کہا کہ جاؤ مدینے کے باہر لکڑیاں کاٹو، ان کو بیچو، پھر اس کے بعد جو منافع آتا ہے اپنے بال بچوں کو وہ کھانا لباس وغیرہ لا کے دو۔ تو اس روایت کو شیخ البانی نے جو ہے ضعیف قرار دیا، لیکن فقہا نے اس روایت کو ضعیف ہونے کے باوجود کہا کہ یہ اسلامی احکام میں ایک اہم اس کا مقام ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ آکشن کرنا، نیلام کا جو طریقہ اپنانا یہ بالکل جائز ہے، لیکن صاحبہ اس کے باوجود جو ہے علماء نے بات پیش کی کہ آکشن کے موقع پر جو لوگ جو ہے بولی لگاتے ہیں کہ میں بھی خریدوں گا، میں بھی قیمت لگاؤں گا، تو جو شخص جو ہے اپنی طرف سے قیمت لگاتا ہے، وہ شخص اگر اس لیے قیمت لگاتا ہے کہ مجھے خریدنا ہے تو پھر یہ بات اس کے لیے جائز ہے، لیکن اگر قیمت غلط نیت سے لگاتا ہے، غلط نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے خریدنا نہیں ہوتا، بلکہ جو خریدار یا پھر جو گراہک یا پھر جو کسٹمر وہاں پہ جمع ہوئے ہیں ان کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ کیا مجھ سے زیادہ یہ بندہ قیمت لگا رہا، مطلب اس کی بڑی قیمت زیادہ ہے، تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور جو چیز جس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں تو قیمت اس کی بڑھا کر بتانے کے لیے اگر کوئی بندہ صرف یعنی جھوٹ کے لیے جو ہے خریدنے کا ارادہ نہیں، صرف جھوٹ کی بنیاد پہ اس کی قیمت اگر بڑھاتا ہے تو وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ یہ طریقہ اسی کو حدیث میں ولا تناجشوا کہا گیا کہ لینے کا ارادہ نہیں ہے، کسٹمر کو بیوقوف بنانا ہے، صرف وہاں پہ تم جو گروپ میں کھڑے ہو کر صرف یہ کہتے ہو کہ میں اتنے لاکھ میں اتنے ہزار میں خریدوں گا، تو اس طرح کرنے والا جو ہے وہ تناجش کے اندر آئے گا، گنہگار ہوگا۔ اس طرح نہ کیا جائے، ورنہ اس کے بغیر کوئی بھی جو ہے کوئی عمارت بکتی ہے، کوئی سامان بکتا ہے، کوئی بھی ہو، وہاں پر اگر نیلام لگانے کا جو سسٹم اگر اپنایا جاتا ہے اس میں شریعت کی طرف سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور جو دھوکے باز ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں، کہ وہ بیچنے والے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، ان کو خریدنے کا ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بیچنے والے کے ساتھ ملے تو ہم جی بڑھائیں گے، اگر میکسیمم بولی جتنی بھی چلی جائے گی ہم اس سے اور بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور اگر 1 لاکھ چلے گی تو ان کا ہم 1,20,000 دیتے ہیں، تو جو خرید رہا ہے وہ اس کی ضرورت بھی ہے تو وہ پھر آ کے 1,25 دے دے گا تو پھر تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں 1,20,000 میں ٹھیک ہے اس کو دے دو، تو پھر ہمارا آپس میں طے ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوگا کہ وہ چیز اسی کے پاس رہے گی، وہ نہیں بیچے گا اس کو۔ جی صاحب بھائی، اس طرح کا فراڈ کرتے ہیں یہ لوگ، تو اس طرح اس فراڈ کے اگر صورت نہیں ہے تو پھر یہ جائز ہے۔ بالکل بالکل صاحب بھائی۔ دوسرا سوال 44 نمبر سے کہ لوگ میسج فارورڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ دعا 10 لوگوں کو فارورڈ کریں تو یہ آپ کو مل جائے گا، اس کا نتیجہ بتاتے ہیں، تو کیا اس طرح فارورڈ کرنا صحیح ہے؟
جی صاحب بھائی، میسیج فارورڈ کرنے کا طریقہ جو ہے دور حاضر میں آیا ہے، یہ جو ہے کسی بھی اچھی بات کو پھیلانے کا یا پھر نعوذ باللہ کسی غلط بات کو پھیلانے کا بھی ایک ذریعہ بن چکا ہے. لیکن ایک مسلمان جو ہے بھلی بات کو پھیلاتا ہے، پھیلانا چاہتا ہے، ثواب کی نیت ہوتی ہے، اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید سورۃ المائدہ کے اندر بتا دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے اس کو آپ عام کیجئے، پھیلائیے. اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ ایک آیت کیوں نہ ہو میری جانب سے دوسروں تک پہنچاؤ. تو اس طرح جو ہے دین کی بات عام کرنا، پھیلانا، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن صاحب بھائی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے کوئی یعنی جھوٹی بات، من گھڑت بات یا کسی چیز کی ایسی یعنی مبالغہ آرائی جس میں غلو پایا جاتا ہے کہ اس کی اتنی نیکی ہوگی یا پھر اس ذکر کا، اس دعا کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا، ایسی جھوٹی بات کو پھیلانا جو ہے اس کی وجہ سے ثواب نہیں ملے گا. اور خود اس کے بارے میں پیارے نبی نے واضح کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، اگر کوئی شخص جو ہے کسی جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت ناراض ہوتا ہے. سورہ یونس کے اندر بتایا گیا کہ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے جھوٹی بات بناتے ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اب خلاصہ یہ ہے صاحب بھائی کہ قرآنی آیات احادیث کے اندر کہیں ایسا ذکر ہمیں نہیں ملتا کہ کوئی بھی میسیج، یہاں تک کہ کسی بھی آیت کو، کسی بھی حدیث، کسی بھی دعا کو تم فارورڈ کرو گے تو تم کو جو ہے اس کے بدلے میں اتنا زیادہ ثواب ملے گا، یا پھر چھوڑنے سے اس کو یعنی اس بات کو نہ پھیلانے سے تم اتنے بڑے گنہگار ہو جاؤ گے. ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات، اگر آپ واقعی ثواب کمانا چاہتے ہیں تو کوئی بات جو آیت سے، حدیث سے ثابت ہے، مستند ہے، آپ اس پہ کانفیڈنس رکھتے ہیں کہ ہاں یہ بات مستند ہے، اب آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں بھی ثواب ملے گا، نہ پہنچائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن نہ پہنچانے پر آپ گنہگار نہیں ہوتے، کیونکہ گناہ اپنی طرف سے فکس کرنے کی کسی کو اس میں جو ہے نا اجازت نہیں ہے. اور تو یہ ہوگی بات سے بھائی. اب اس کے بعد جو ہے کوئی بھی شخص اپنی طرف سے یہ بنا لینا کہ بھئی یہ بات پھیلاؤ گے تو اتنی فضیلت، اتنا فائدہ ہوگا، یہ طریقہ جو ہے اللہ و رسول کے ساتھ ٹکراؤ کا طریقہ ہوتا ہے. اور اختیار صرف اللہ اور رسول کے ہاتھ میں ہے کہ کس نیکی پر کتنی فضیلت ملے گی. تو ایسی باتوں کو عام نہ کرے، ایسا طریقہ نہ اپنائے، بلکہ کوئی میسج آپ کو پسند آیا بھیجیے. یہ مت بولے کہ تم اتنے لوگوں کو پھیلاؤ، اتنا ملے گا، نہ پھیلاؤ گے گناہ ہوگا. یہ غلط طریقے نہ اپنانا چاہیے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور اس میں ماضی میں یہ ہوتا تھا نا کہ وہ لیٹر آتے تھے. بالکل ہم نے بڑی اچھی بات یاد دلائی، تو میں نے سوچا کہ بتاؤں لیکن وقت کم تھا. آپ جلدی سے بتا سکتے ہیں تاکہ کیونکہ اس کے بعد ہم مزید سوال نہیں لیں گے. اسی کو کلوزنگ کریں گے. اگر کچھ اظہار خیال فرمانا چاہتے تو وہی بات ہے تو اس سے بڑھ کر آپ انشاءاللہ پیش کریں گے. اس کے ساتھ یہ کہیں کہ گزشتہ دور میں چونکہ صاحب بھائی یہ ٹیلی فون کا طریقہ نہیں تھا، میسیجز کا، تو پھر لوگ کیا کرتے تھے کہ کوئی پیپر جو ہے وہ چھاپ کر اس کے اوپر یہ فضیلتیں جو ہے بیان کرتے، اتنے ہزاروں کو پہنچاؤ تو پھر اتنا ثواب ملے گا. کسی نے نہیں پہنچایا، اس کا خسارہ ہو گیا، بیمار ہوا، نعوذ باللہ. یہ جھوٹ جو ہے وہ عام کرتے تھے. آج کے دور میں چونکہ میسیج بھیجنے کا آسان طریقہ جو ہے یعنی موبائل فون پہ آ گیا ہے، تو پھر وہی بات جو ہے اب موبائل فون کے ذریعے لوگ جو ہے غلط طریقہ اپنائے ہوئے، جو کہ مسلمانوں کو یہ طریقہ اپنانا نہیں چاہیے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اس میں بہت سارے طریقے اپنائے جاتے ہیں اور ہر دور کے لحاظ سے پہلے تو وہ بیچارے لوگ بیٹھے ہوئے لکھتے تھے، ہاتھ سے لکھ رہے ہوتے، پھر فوٹو اسٹیٹ مشین آ گئی تو پھر وہ کاپیاں ہو رہی ہیں. پھر وہ یہ سوال آتا تھا کہ جی آفس کی مشین سے ہم نے اس طرح کاپی کی ہے، اس کو تقسیم ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو ہم کہتے تھے کہ ناجائز کام کیا، غلط کام کیا آپ نے. تو اسی طرح اب اگر یہ فارورڈ کر رہے ہیں تو اگر اس میں کسی بھی میسج کے ساتھ یہ لکھا ہوا کہ اتنے افراد کو پہنچائیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں پہنچائیں گے تو یہ نقصان ہوگا، تو اس میسج کو تو آپ فوراً ڈیلیٹ کر دیں. اس کو نہ آپ کو کوئی نقصان ہوگا، نہ آپ کو کوئی اس سے بھیجنے سے فائدہ ہوگا. ہاں البتہ یہ کہ کوئی قرآنی آیت ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں، حدیث اور صحیح مصدقہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ اس کو ضرور فارورڈ کیجیے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. کیونکہ بلغوا عنی ولو آیا کہ ہم مصداق، پھر ہم اس اجر کے طالب ہوں گے. اللہ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم
ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تم دوسروں تک پہنچا دو. رب سامع او عام من مبلغ جی رب مبلغ او عام سامع مبلغ او عام سامع. جی ہاں سر. تو اس طرح ہمیں اس اجر کے لیے ضرور بھیجیے. اور اس طرح سامعین پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بہت شکریہ محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب کہ آپ نے سامعین کے سوالوں کے جواب عطا کیے. انشاءاللہ آئندہ جمعے کے روز رات 9 بجے اس پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. ہم اپنے سامعین سے یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں, اور خاص طور پہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ لیبیا اور شام اور یمن میں بہت سنگین ہے, کشمیر میں بھی, تو ذرا دعاؤں میں یاد دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے گا. فی امان اللہ.